تحریک انصاف کی خواتین اراکین سراپا احتجاج ہیں۔ پی ٹی آئی خواتین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانے کی کوشش کی۔ پولیس مظاہرین کو روکنے میں مکمل ناکام دکھائی دی اور اس موقع پر انتظامیہ غائب دکھائی دی۔ عالیہ حمزہ اور دیگر خواتین اراکین گیٹ کے اوپر چڑھ گئیں، جبکہ پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل بھی ہو گئیں۔ جی ہاں، اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں۔ پولیس مظاہرین کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے اور ایسے میں انتظامیہ بھی غائب ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے عالیہ حمزہ اور دیگر خواتین ارکان گیٹ کے اوپر چڑھ گئیں۔ مزید جان لیں گے، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، بتائیے گا تازہ ترین صورتحال سے متعلق؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو سابق اراکین قومی اسمبلی ہیں، جو اپنے طور پر مستعفی ہو چکے ہیں لیکن اب تک اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوئی ان کی تصدیق یا تردید کے حوالے سے کہ وہ مستعفی ہوئی ہیں۔ اب چونکہ بڑی تعداد میں جو اراکین قومی اسمبلی ہیں، شاور اسمبلی سے بھی تعلق رکھنے والی جو ایم پی ایز ہیں وہ ان کے ہمراہ موجود ہیں، اور تمام خواتین جب پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پر پہنچی تو وہاں پر پولیس کی جو نفری تھی وہ غیر معمولی نفری تھی۔ عام روٹین میں دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی جوائنٹ سیشن یا کوئی اس طرح کا بڑا اجلاس ہوتا ہے تو پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس کو تعینات کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے گیٹ پہ کسی بھی ممکنہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے، لیکن آج چونکہ پولیس اس طرح سے موجود نہیں تھی، خواتین بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہوئی۔ جمع ہونے کے بعد جب گیٹ کو مین مرکزی 1 نمبر گیٹ کو بند کیا گیا تو فوری طور پر عالیہ حمزہ اور کنول شوذب جو ہے وہ گیٹ پر چڑھی، اور گیٹ پر چڑھنے کے بعد اس کو گیٹ کو زور لگایا جس سے گیٹ کا جو لاک ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد تمام جو خواتین ہیں ایم این ایز جو ہیں وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہونے کے بعد اس وقت جو میڈیا روم ہے پارلیمنٹ کا، جہاں پر عموماً پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں اور جو بھی ایم این ایز یا کسی بھی پارٹی کے کسی سربراہ نے میڈیا ٹاک کرنی ہوتی ہے تو اس روم میں آتے ہیں جہاں پر میڈیا کے نمائندگان اور کیمرہ مین موجود ہوتے ہیں۔ اب گیٹ نمبر 1 سے اندر آنے کے بعد جہاں سے تمام پارلیمنٹیرین اپنی گاڑیاں پارک کرنے کے بعد جس گیٹ سے داخل ہو کر اندر اسمبلی ہال کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر یہ خواتین تمام موجود ہیں اور شدید حکومت کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کی اب جو بھاری نفری ہے وہ جو تعینات ہے اندر کر دی گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ یعنی یہ خواتین اراکین پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا قمر المنور نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ قمر، اس وقت آپ کو پولیس کی حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے ان خواتین کو یہیں روکے رکھنے کے لیے؟ جی، ابھی ایک ریزرو فورس جو ہے وہ پولیس لائن ہیڈ کوارٹر سے یہاں پہ منگوائی گئی ہے، جس میں لیڈی پولیس کانسٹیبلان اور اینٹی رائٹ فورس کے لوگ موجود ہیں۔ ان کو ابھی پارلیمنٹ کے ارد تعینات کیا گیا ہے۔ جوائنٹ سیشن کا جب پلان بنایا گیا تھا اس میں پولیس کی بھاری نفری کو یہاں پر تعینات کیا گیا تھا، لیکن جو لیڈی کانسٹیبلان ہیں ان کی یہاں پر دستیابی ممکن نہیں ہو سکی تھی، جس کے باعث جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تو ان کو کسی بھی جگہ روکا نہیں گیا۔ پارلیمنٹ لاجز سے نکلے، ان کے ہاتھ میں نہ صرف گھریلو برتن تھے، کچن کی مختلف اشیاء تھیں، بلکہ بینرز اور پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے، اور یہ احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے پارلیمنٹ لاجز سے نکلے، پھر ڈی چوک میں آئے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا جو مین گیٹ ہے جہاں سے تمام ایم این ایز اور تمام سینیٹرز جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد جو کچھ ایم این ایز ہیں انہوں نے گیٹ کھلانگنے کی کوشش کی، جس کے بعد انتظامیہ کے کوئی لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے کہ ان سے نیگوسیشن کر سکتے، ان کو روکتے، اسی وجہ سے وہ اندر داخل ہو گئے۔ اور اب جو جس طرح یاسر نے بتایا کہ جو میڈیا روم یہاں پر بنایا گیا ہے اس کے ارد گرد یہ بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں اور ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہاں پر موجود ہے اور شدید نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو پارلیمنٹ کا اب داخلی راستہ ہے، دونوں راستے ان کو فی الحال بند کیا گیا ہے سارجنٹس کی جانب سے، کیونکہ جو سیکیورٹی ہے اندر کی اس کی ذمہ دار جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے جو سارجنٹس ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ابھی ان کو بند کیا گیا ہے کہ ان کو بہت شکریہ قمر المنور اور یاسر ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس الیکشن ترمیمی بل 2022 کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ تحریک انصاف کا کوئی رکن اجلاس میں شریک نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم قانون سازی کا عمل جاری ہے۔ یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ یاسر، آگاہ کیجیے گا، اجلاس شروع ہو چکا ہے؟ جی بالکل، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے، اور اس اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری بھی موجود ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں، جبکہ چیئرمین سینٹ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے اس جوائنٹ سیشن کا جو ہے وہ جو اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اور اب چونکہ آج
اہم ترمیمی بل جو ہے وہ یہاں سے آج سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس کروائے جانے ہیں، جس میں ابھی تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر کی جانب سے واپس بھیجا گیا جو انتخابی ایکٹ ترمیمی بل ہے 2022 وہ منظور کر لیا گیا ہے، اور شک وار اس کی منظوری کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، جبکہ دوسری جانب تمام اس کے ساتھ ساتھ جو نیب ترمیمی بل ہے وہ بھی آج منظور کروائے جانے کا امکان ہے، چونکہ جوائنٹ سیشن ہے، تمام حکومت کی جانب سے بل جو ہے وہ آج کے روز پاس کروائے جائیں گے۔ تو اب اس وقت جو ہے انتخابی اصلاحات والا جو بل ہے، انتخابی ایکٹ ترمیمی بل 2022 اس کی شکوار منظوری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آج پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر جو ہے انہوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے تمام سینیٹرز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ایم این ایز جو ہیں وہ آج بڑی تعداد میں شریک ہیں، اور اتحادی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ التماس کی گئی تھی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آج کے اجلاس میں اپنی حاضری یقینی بنائیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف چونکہ پہلے ہی مستعفی ہو چکی ہے، 130 سرکار ان کے نہیں ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو حکومتی ارکان ہیں وہ موجود ہیں، اور بلوں کی جو شکوار منظوری ہے وہ اس وقت دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ قومی اقتصادی سروے آج پیش کر دیا گیا ہے۔ معاشی ترقی کی شرح 5.97% ریکارڈ کی گئی، جبکہ مہنگائی کی شرح 11.3% ریکارڈ کی گئی ہے۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق صنعتی شعبے کی کارکردگی میں 7.8% اضافہ ہوا، جبکہ تعمیراتی سیکٹر میں شرح نمو 3.1 اور زراعت کے شعبے میں 4.4% ریکارڈ کی گئی۔ قومی اقتصادی سروے کے مطابق تجارتی خسارہ 45 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ معاشی ترقی کی شرح 5.97% ریکارڈ کی گئی۔ قومی اقتصادی سروے آج کے روز پیش کر دیا گیا، جس کے مطابق مہنگائی کی شرح 11.3% ریکارڈ کی گئی۔ صنعتی شعبے کی کارکردگی میں 7.8% کا اضافہ ہوا، جبکہ تعمیراتی سیکٹر میں شرح نمو 3.1 اور زراعت کے شعبے میں 4.4% ریکارڈ کی گئی۔ معاشی ترقی کی شرح 5.97% ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے بتایا کہ تجارتی خسارہ 45 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جبکہ برآمدات اور درآمدات بڑھی ہیں۔ ٹیکسٹائل نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان نے ملک کی معیشت کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں۔ سابق حکومت کے فیصلوں سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا۔ گزشتہ سال مہنگائی کی شرح 11.3% رہی۔ کوشش ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے صنعتیں لگائی جائیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ سنتے ہیں۔ 4 سال ایک نااہل ترین حکومت نے فیصلے کیے ہیں، اور جتنی ہسٹورک اپرچونٹیز تھی کووڈ کے اندر، تیل گیس وغیرہ سستی ہوئی، وہ بھی ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی تھی جو اس پچھلی حکومت نے مس کری۔ خان صاحب نے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں، تو میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں مسلم لیگ نون کے لیے بارودی سرنگیں صرف نہیں تھی، کولیشن حکومت کے لیے پیپلز پارٹی JUI MQM ان کے لیے بارودی سرنگیں صرف نہیں تھی، بارودی سرنگیں ریاست پاکستان کے لیے تھی۔ پاکستان کی معیشت خراب ہو رہی ہے، اگر آج مہنگائی ہو رہی ہے تو پورے پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے۔ جو ایمیننٹ ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم نے اس کو اوائڈ کر لیا، اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم اسٹیبلٹی کے راستے پہ، استحکام کے راستے پہ آ گئے ہیں۔ جو آئل کی پرائس ہے، برینٹ پرائس $123، اس کی وجہ سے پیٹرول، ڈیزل اور دوسری جو تیل سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، چاہے وہ پلاسٹکس ہوں چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں، اور اس کی وجہ سے ہم کو پیٹرول اور ڈیزل بھی پاکستان میں مہنگا کرنا پڑا 2 مرتبہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ اقتصادی سروے رپورٹ کا زیادہ دور PTI حکومت کا ہے۔ عمران خان عوام کے ساتھ فراڈ کر کے گئے، نئے پاکستان نے معیشت برباد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی بحالی کے لیے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، بیرونی سرمایہ کاری لائیں گے، ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کر کے دکھائیں گے۔ 2018 میں نیا پاکستان کا ایگزٹ لے لیا گیا، اور جب وہ نیا پاکستان کا ایگزٹ موٹر وے سے لیا تو اس نے 4 سال پاکستان کو برباد کر دیا، پاکستان کی معیشت کی بنیادیں کمزور کر دیں۔ تو ہم نے پاکستان کے مستقبل کے لیے چند سخت ترین فیصلے جو ناگزیر ہو گئے تھے، اس مس گورننس کی وجہ سے جو خان صاحب کی حکومت کر کے گئی وہ کیے۔ یہ تو لوگوں کے ساتھ وہ فراڈ کر کے گئے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے گئے ہیں، اور اسی لیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نیشنل چارٹر آف اکانومی کی بات کی۔ آج ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ جب ہم سب کو مل کر
پاکستان کو دوبارہ ایک سمت دینی ہے اور اس مقصد کے لیے ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی پہ فوکس ہونا ہے. ایکسپورٹس کو بڑھانا نہیں ہے, لیپ فراگ کرنا ہے کہ کس طرح ہم ایکسپورٹس میں 5-10 ارب ڈالر سالانہ اضافہ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک ایسا چیلنج ہے جس کے لیے ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو لے کر آئیں. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے. اعظم نصیر تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں. وہ اس کے دائرہ کار سے نکل جائیں اور یہی بات جو تھی وہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس میں پچھلی حکومت نے بھی ڈالا ہوا تھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر وہاں پہ بھی کوئی فراڈ ہوا ہے تو ان اداروں کے پاس میکنزم موجود ہیں, وہ پہلے اپنی انکوائری کریں, خود کو بری و ذمہ نہ کریں. جو لوگ انوالوڈ پائے جائیں پھر ان کے مقدمے وہ جس فورم پہ بھی اینٹی کرپشن کے FIA موجود ہے, سب سے بڑا ادارہ ہے ملک کا, تو وہ وہاں پہ بھیجیں, پروسیکیوشن ہوگی. یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ ان کو سزا ہی نہیں ہوگی. دوسرا کہا گیا جی کہ ایک ہم نے کیا تھا کہ ڈیسیژنز آف فیڈرل اور پروونشل کیبنٹ, دیئر کمیٹیز اور سب کمیٹیز, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ وغیرہ جو ہیں, جو اس طرح کے ادارے ہیں,